عزیز طلبا، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں، اور آج ہم نے جو سبق پہلے سے شروع کیا ہوا ہے اس کا ایک دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو کہ متشابہ الفاظ سے تعلق رکھتا ہے کہ متشابہ الفاظ ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوں مگر معنی مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً اب آپ یہ دیکھیے، آپ کے سامنے یہ نیچے الفاظ معنی کے 2 کالم دیے گئے ہیں۔ ان کالم کے نیچے ان سے متعلق کچھ جملے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان جملوں کو بعد میں کریں گے۔ پہلے ہمارے سامنے ہے الفاظ معنی جو متشابہ الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حامی۔ کیا لفظ ہے پہلا؟ حامی۔ حامی حمایت کرنے والا، حامی حمایت کرنے والا۔ اور دوسرا لفظ بھی حامی ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ لینا۔ حامی بھرنا یعنی ذمہ لینا۔ اس کے بعد اس سے نیچے جو لفظ ہے وہ ہے نقطہ۔ نقطہ کا مطلب ہے اشارہ یا باریکی۔ اس کے بعد اگلا لفظ بھی نقطہ ہی ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ مرکز، صفر، حرف میں استعمال ہونے والے نقطے۔ اس کے بعد اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں، نظر۔ نظر کا مطلب ہے منت یا تحفہ۔ دوسرا بھی لفظ نظر ہے، جس کا مطلب ہے بینائی یا دیکھنے کی حس۔ اس کے بعد آگے جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے صدا۔ صدا کا مطلب ہے ہمیشہ، اور دوسرا لفظ بھی صدا ہی لکھا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آواز۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہل۔ ہل کا مطلب ہے زمین میں چلانے کا آلہ۔ زمین میں ہل جو چلاتے ہیں نا کسان، تو زمین میں جو ہل چلانے کا جو ایک آلہ ہے اسے ہل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا بھی لفظ ہل ہی ہے، جس کا مطلب ہے سوال حل کرنا یا گھولنا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ چائے میں جب چینی ڈال کر اس کو حل کر رہے ہوتے ہیں، مکس کر رہے ہوتے ہیں، گھول رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے نسب۔ اس کے معنی کیا ہے؟ خاندان یا نسل۔ آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرنی ہیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے طور پر چند ایسے الفاظ تلاش کیجئے جو متشابہ ہوں، جو ہم آواز ہوں، مگر ان کے جو معنی ہیں وہ مختلف ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے، چند الفاظ آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، اور یہ الفاظ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آئیے اگلا جو سوال ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ نیچے دیے گئے جملوں میں درست الفاظ چن کر لکھیے۔ نمبر 1، بابا نے راشد کو خوش رہنے کی دعا دی۔ راشد کو، اب یہ آگے دیکھیں، جہاں جملہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے صدا اور صدا۔ ایک صدا صاد سے لکھا ہوا ہے اور ایک صدا سین سے لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اوپر الفاظ دیے گئے ہیں انہی میں سے ہی چن کے آپ نے لکھنے ہیں، لیکن آپ کو جب تک متشابہ الفاظ کے معنی نہیں آئیں گے آپ درست لفظ چن کر نہیں لکھ سکیں گے۔ تو ہم پہلے میں کیا لکھیں گے؟ بابا نے، وہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ درمیان میں، جی آپ بتائیں گے۔ بابا نے راشد کو سدا خوش رہنے کی دعا دی۔ اب صدا سین والا جو لکھا ہوا ہے نا، صدا یعنی دوسرا جو ہے صدا سین دال الف،
یہ والا جملہ یہ لفظ آپ جملے میں لگائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا ہے عالیہ نے بانوں کی مدد کرنے کی بھر لی، عالیہ نے بانوں کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ اب اس میں جو دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے حامی، یہ والا آپ نوٹ کریں گے، حامی ہے جو جہاں پہ الٹی پیش والی ہے لکھی ہوئی ہے، حامی بھر لی، دیکھیں ذمہ لے لیا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے آگے ہے نظر اور نظر، تو اس کا جملہ لکھا ہوا ہے، یہ تیسرا جملہ ہے، امی کی نظر کمزور ہے اس لیے وہ اینک لگاتی ہیں۔ تو یہ جو پہلا لفظ ہے نون زوئے رے، یہ والا لفظ آ جائے گا جہاں پہ امی کی نظر، نون زوئے رے، امی کی نظر کمزور ہے اسی لیے وہ اینک لگاتی ہیں۔ چوتھا جملہ ہے مرزا ہر بات سے ایک نیا نکتہ نکال لیتے تھے۔ اب نکتہ کون سے والا لفظ آئے گا؟ پہلا آئے گا دوسرا آئے گا؟ جی بالکل، پہلا آئے گا، نکتہ نکال لیتے تھے۔ اب پانچواں جملہ ہے صادق اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ اب کون سا لفظ آئے گا؟ پہلا بھی ہل ہے دوسرا بھی ہل ہے، لیکن جو الفاظ معنی آپ نے دیکھے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ہل، یہ پہلے والا جو لفظ ہے یہ والا آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے ہل جو آپ کے اس خالی جگہ میں آ جائے گا کہ ہل چلا رہا تھا، صادق اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، یعنی پہلا لفظ آئے گا۔ اور آخری ہے مرکزی چوک پر ایک نیا مجسمہ کیا گیا ہے۔ اب پہلے جو لفظ لکھا ہے اس کے ہجے ہیں نون صاد بے، نصب۔ جو دوسرا ہے اس کے ہجے ہیں نون سین بے۔ تو آپ نے اوپر بھی دیکھ لیا ہے، اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے نصب، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ اوپر والا نون صاد بے نصب ہے، اور اس کا مطلب قائم کرنا، گاڑنا یا لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے نسب، نون سین بے، نسب، خاندان کو یا نسل کو نسب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو مختلف ہیں۔ تو سین کے اوپر زبر ہے، سواد کے اوپر جزم ہے، نسب اوپر والا جو ہے نون صاد بے، سواد کے اوپر جزم آئے گی اور یہاں پہ نصب ہوگا۔ نصب کا مطلب گاڑنا ہے، قائم کرنا ہے یا لگانا ہے۔ اسی طرح نسب، نسب کا مطلب ہے خاندان یا نسل، جیسے کہتے ہیں نا حسب و نسب، تو یہ وہ والا نسب ہے۔ تو اس آخری جملے میں یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نسب اور نصب، اس میں دیکھ لیجئے کہ مرکزی چوک پر ایک نیا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ یہاں پہ نصب نہیں آئے گا بلکہ نصب آئے گا، یعنی پہلا لفظ آئے گا نون صاد بے، نصب کیا گیا ہے۔ تلفظ آپ دیکھ لیجئے، اگرچہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم آواز ہیں لیکن ہم آواز نہیں ہیں، ایک نصب ہے ایک نصب ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ تو یہاں پر پہلا لفظ آئے گا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جو الفاظ ہیں متشابہ الفاظ، ان کو اچھے سے تیار کر لیں کیونکہ یہ امتحان میں آ جاتے ہیں اور یہ نمبر آپ کو بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں اور یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو ہرگز نظر انداز نہ کیجیے گا، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔